अस्सलाम वालेकुम। कम से कम एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़कर नीचे कमेंट में डन लिख दीजिए। तुम जितनी दफ़ा दुआ मांगते हो, अल्लाह उतनी दफ़ा तुम्हें तुम्हारी दुआओं के जवाब देता है। तुम यहाँ एक कतरे के लिए रो रही हो, जबकि तुम्हारा रब तो तुम्हें 7 समंदर अता करने पर भी कुदरत रखता है। तुम्हारा काम बस दुआ करना है, अता की तदबीरें वो खुद बनाता है। बिल्कुल वैसे ही जब नूह अलैहिस्सलाम को शिकस्त अपने सामने नजर आ रही थी, तब उन्होंने अल्लाह से मदद की इल्तिजा की। और जानते हो अल्लाह ने मदद कैसे भेजी? अल्लाह ने तूफान भेजकर नूह की मदद की और उन्हें फतह से हमकनार कर दिया। इसी तरह हर मुश्किल या हर दुख तुम्हारी तबाही बनकर नहीं आता। और इंसान नहीं जानता कि अल्लाह ताला कब कब कहाँ कहाँ किस किस तरह अपने बंदे को अपने बंदों की शर से बचाता है। हम सिर्फ ताल्लुक टूटता देखते हैं, मगर इससे बड़ा शर देखने वाली आंख इंसान के पास नहीं है। मगर वो रब खूब जानता है, वो बड़ा जानने वाला है, सीनों के अंदर छुपे राजों और नियतों को भी। जब तुम मदद मांगते हो, तब तुम तक उन जरियों से मदद पहुंचाई जाती है जिनका तुम तस्वुर भी नहीं कर सकते, जैसे नूह तक पहुंचाई गई, क्योंकि तुम अल्लाह की मसलहतें नहीं जान सकते। और दुआएं तो नामुमकिन के लिए ही होती हैं, और जो नूह का खुदा है वो तुम्हारा भी तो खुदा है। सुकून नहीं है, बेचैनी बढ़ जाती है, दिल फटने लगता है दर्द के मारे। पता है ऐसा कब होता है? जब हम जिद करते हैं, जब हम नसीब से लड़ाई करते हैं, जब हम खुद को माफ नहीं कर पाते। हमारा मसला ही यही है कि हम मुंह से तो कह देते हैं कि अल्लाह पे छोड़ दिया है ये मामला, अब जैसा वो करेगा उसी में हम राजी, लेकिन दिल में फिर भी कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि वही हो जो हम चाहते हैं। क्यों नहीं सोचते कि जिसको तुमसे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत है, वो तकलीफ में रख सकता है? वो कैसे तुम्हें वो चीज दे सकता है जो तुम्हारे लिए बेहतर नहीं? सिराते मुस्तकीम का मतलब है सीधा रास्ता, वो रास्ता जहाँ कई मोड़ पर हमारा बार बार इम्तहान लिया जाता है, जहाँ कदम कदम पर मुश्किलात आती हैं, आजमाइश ली जाती है, और इस वजह से हमारा नफ्स काबू में रहता है और हम कभी कभार सब्र खो बैठते हैं। ये रास्ता बहुत मुश्किल होता है। इस रास्ते पे चलना आसान नहीं होता, पर मुश्किलात के बाद ही तो आसानियाँ मिलती हैं। जैसे यकीन के बाद सब्र मिलता है, दुनियावी लोगों के दुखों के बाद ही तो खुदा की मोहब्बत मिलती है। जैसे तन्हा अंधेरी रात में किसी को सहारा मिलता है, गुनाहों की माफी मांगने के बाद ही तो खुदा की बख्शिश मिलती है। दुआओं के दरमियान होने वाली अल्लाह से गुफ्तगू से ही तो तहज्जुद का सजदा मिलता है। सूरह ताहा की आयत नंबर 46 कह रही है कि अल्लाह को तुम्हारे गम का एहसास है, अल्लाह को तुम्हारी हर अनकही बात का इल्म है, अल्लाह तुम्हारे हर अधूरे ख्वाब से बाखबर है। वो दर्द में पड़े अपने बंदे को यूं ही नहीं छोड़ता, वो बस इन टूटे दिलों को सजदों में लगाता है, इन रोती आंखों का सुकून दुआओं में लिख देता है। और जो दिल सजदे में कुन के मुंतज़िर रहते हों, उनके लिए खुदा की मोहब्बत मिसाली होती है। जब हम अल्लाह से दूर चले जाते हैं, तब वो हमें अज़ियत या दुख नहीं देता, बस हमें खाली कर देता है, खुद से खाली। फिर हर नजर आने वाला मंजर और हर सुनाई देने वाली आवाज तकलीफ देने लगती है, और जिंदगी की मुसाफतें इतना थका देती हैं कि थकन से रूह रेजा रेजा होकर बिखर जाती है। बस हम ठहर जाते हैं, और वो ऐसा ठहराव होता है जब हम जवाबात तलाश नहीं करते हैं, अल्लाह के फैसलों पर चुपचाप सर झुका लेते हैं। फिर हम किसी के भी लौट आने का इंतजार नहीं करते, बस अल्लाह के हमें थका देने के मुंतजिर होते हैं। और जब कोई सजदे में गिरकर अपना आप अल्लाह को सौंप देता है, तो फिर अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। और उसका काफी हो जाना जानते हो कैसा है? तुम्हारी राह में आई रुकावटों की हर चट्टान को वो लम्हों में गिरा देता है। तुम्हारे चाहने से पहले ही तुम्हारी चाह को तुम्हारा मुकद्दर बना देता है। तुम्हारी दुआ में हाथ उठने से पहले ही दुआओं को कबूल फरमा लेता है। तुम्हारे दुख दर्द तकलीफें वो पहले सजदे में ही समेट लेता है, और तुम पर अपनी रहमत की चादर चढ़ा देता है, और तुम अपने रब के इतना करीब हो जाओ और वो तुम्हें खाली हाथ लौटा दे। ऐसा तो हरगिज़ नहीं होता।
قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دعا میں ایسی طاقت ہے جو پہاڑوں کو بھی سرکا سکتی ہے۔ دعا نصیب بدل سکتی ہے، جو چھن گیا ہو اسے واپس لوٹا سکتی ہے، جس کے ہونے کا گمان بھی نہ ہو اسے پورا کر سکتی ہے۔ دعا غم کو مسکراہٹ میں بدل سکتی ہے، دعا مقدر کو بدل سکتی ہے۔ جس سے تم راضی نہیں، دعا اللہ کو منانے کی طاقت رکھتی ہے۔ دعا وہ واحد عمل ہے جو کائنات کی ہر چیز قدموں میں لا سکتی ہے۔ دعا صدیوں سے بچھڑے لوگوں کو پل میں ملا سکتی ہے۔ دعا لا حاصل کو حاصل بنا سکتی ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں صرف اچھے گمان رکھا کرو اور ہر قسم کے وسوسے سے خود کو آزاد کر دو۔ جب تک اللہ کا فیصلہ نہیں آتا تب تک تم بھی مانگنے سے پیچھے نہ ہٹو۔ کیا پتا تمہارا رونا اور گڑگڑانا اللہ کو راضی کر رہا ہو اور وہ بھی وہی چاہتا ہو جو تم چاہتے ہو۔ بالکل ممکن ہے کہ قبولیت کا وقت کچھ ہی دیری کے فاصلے پر ہو اور تمہارے یقین اور صبر اس فاصلے کو سمیٹنے والے ہوں۔ تو پھر چھوڑ دو ناممکن کے قصے اور صرف لفظ ممکن کو ذہن نشین کر لو، کیونکہ اللہ کے لیے سب ممکن ہے اگر وہ ممکن کرنا چاہے، اور اس کی چاہت کس طرح حاصل کرنی ہے یہ تم بخوبی جانتے ہو۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 55 میں یہ اشارہ ہے کہ تم لوگ اپنے پروردگار سے دعا کیا کرو، گڑ گڑا کر بھی اور چپکے چپکے بھی۔ واقعی اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ناپسند کرتا ہے جو حد سے نکل جائیں۔ اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ بے شک اللہ اپنے بندوں کی دعا ضرور قبول کرتا ہے، بس انسان کو چاہیے کہ وہ چپکے سے اور رو کر دعا کرے، صرف اپنے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائے۔ اور حد سے گزر جانے کا مطلب ہے کہ بہت اونچی آواز میں دعا نہیں مانگنی چاہیے، صرف دل میں ہی اپنے اللہ کو پکارے اور یہ کہہ کر ناجائز چیز طلب نہ کرے۔ بے شک اللہ جائز حاجات کو قبول کرنے والا ہے۔ جب انسان اپنے اللہ پر یقین کر لیتا ہے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ دو جہانوں کا بادشاہ اسے اپنی طاقت کے جلووں سے محروم رکھے؟ پھر تو میرا رب کہتا ہے تو نے اب مجھ پہ یقین رکھا ہے نا، تو پھر دیکھ میں کہاں کہاں سے کیسے کیسے اسباب پیدا کرتا ہوں۔ پھر وہ وہاں سے وسیلے بیچتا ہے کہ انسان دیکھتا رہ جاتا ہے۔ بس پھر ہر محرومی سے وہ انسان کو آزاد کر دیتا ہے اور اپنی محبت کی قید میں رکھ لیتا ہے، اور جس کو وہ اپنی محبت میں قید کر لے اس کے مقدر کی تو کیا ہی بات ہے۔ جب وہ معجزے کرنے پہ آتا ہے تو مجال ہے کسی چیز کی جو رکاوٹ بنے۔ میرا رب تاک راتوں میں جلتا ہوا وہ چراغ ہے جس کے نور سے دو جہاں مہکتے ہیں۔ بھروسہ رکھو، اللہ یہاں تک لے آیا ہے تو منزل تک بھی وہی لے کر جائے گا۔ وہ آزماتا ہے تو راستے بھی وہی دکھاتا ہے، اور بے شک تمہارے صبر کے بعد اللہ تمہیں تمہاری چاہت سے نواز دے گا۔ وہ صبر کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، ان قریب اللہ تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنا دے گا۔ تہجد تو معجزوں کا ایسا آسمانی دروازہ ہے جس سے گزر کر دنیا کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، جس سے گزر کر درد کے مارے اللہ تک پہنچ جاتے ہیں اور ٹوٹے ہوئے دل ہمیشہ کے لیے جڑ جاتے ہیں۔ بہت پیار آتا ہے اللہ پاک کو جب آپ کسی بچے کی طرح جا کر اللہ کو اپنے سارے دن کی کہانی سناتے ہو، جب آپ رو رو کر اللہ کو بتاتے ہو کہ مجھے فلاں چیز چاہیے، جب آپ اپنے ٹوٹ جانے پر اپنے رب کے سامنے سجدے پر سجدے کرتے ہو۔ اللہ اپنے بندوں کے اس طرح مانگنے پر بہت زیادہ خوش ہوتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں کیسے روتے ہیں، کیسے رونا آتا ہے؟ اس کا بس ایک ہی راز ہے، جتنی گہری تکلیف اتنا درد دل اور اتنا ہی دعاؤں کا خشوع و خضوع۔ زندگی مجھے اس موڑ پر لائی کہ میرے پاس اللہ کے سامنے رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ تب ہی جانا میں نے کہ ہر ٹوٹنا برا نہیں ہوتا، ٹوٹنے کے بعد رب سے جڑنا ہو تو پھر وہ غم بھی مزہ دیتا ہے، آنسو بھی تکلیف نہیں دیتے اور دل بھی سکون سے بھر جاتا ہے۔ اپنے زخموں کو کریدنا اور اپنی قسمت کو کوسنا چھوڑ دیں، یہی درد آپ کو اللہ تک لے جائے گا۔ یہ وقت آزمائش کا ہے، تمہاری آنکھیں راتوں کو گیلی ہوں گی، دل ہزار بار ٹوٹے گا، صبر آزمایا جائے گا، امتحان میں ڈالا جائے گا، لیکن یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے،
تو یہ مشکل بھی بس تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ پیارے دنوں کا انتظار بس ختم ہی ہونے والا ہے۔ جہاں اللہ ہوگا تمہارے ساتھ، تمہارا ساتھی۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے۔ تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ یہ زندگی کانٹوں کا سفر ہے، لیکن اگر اپنا تعلق رب کائنات سے جوڑ لیا جائے تو یہ کانٹے بھی پھول لگنے لگتے ہیں۔ مشکلات، پریشانیاں، اذیتیں زندگی کا حصہ ہیں۔ ایک ہی وقت میں ہم کسی کی آنکھ کا تارا ہوتے ہیں اور کسی کو ایک آنکھ نہیں پاتے۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ ہم سب کے فیورٹ نہیں بن سکتے، سب کو خوش نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم اپنے خالق کو خوش کرنے کی کوشش میں زندگی گزار دیں گے تو دنیا بھی ملے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ اشارے صرف انسٹاگرام پوسٹ کی صورت میں نہیں ملتے۔ کبھی کوئی اچھی نصیحت کر دے تو اسے بھی اللہ کی طرف سے تشبیہ سمجھا کرو۔ جو نمازیں پابندی سے پڑھنے لگو تو اچھا اشارہ سمجھو۔ نماز چھوڑنے لگو تو سمجھو کہ اللہ ناراض ہے۔ ذکر خدا زبان پہ جاری ہو جائے تو اللہ کے قریب ہو رہے ہو۔ موسیقی غذا لگنے لگے تو سمجھو کہ اللہ سے دور ہو رہے ہو۔ حرام سے بچے ہوئے ہو تو کیا ہی بات ہے، حلال حرام کی تمیز ہی نہیں تو غلط جا رہے ہو۔ اللہ مختلف اشارے دیتا ہے، ہر اشارے کو سمجھا کرو۔ اللہ کی رضا کی خاطر درد میں گزرا ہر لمحہ عبادت ہے، اور درد و غم کی کیفیت میں کی جانے والی عبادتیں اور ریاضتیں میرا رب کبھی ضائع نہیں کرتا۔ اس لیے آزمائش کو کبھی برا مت سمجھو۔ آزمائش میں آپ کو اللہ کا ساتھ میسر ہوتا ہے، اور جب اللہ ساتھ ہوتا ہے تو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آپ کس کیفیت سے گزر رہے ہیں اور آپ کی خوشی کس چیز میں ہے، تو وہ ضرور پھیر دے گا اس کی جانب جس میں تمہاری خوشی ہے۔ اس آزمائش کے بعد اللہ نے آپ کو نوازنا ہے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لایا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پالو گے۔